آخر ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیا ہم دعا مانگتے وقت کچھ غلطی کرتے ہیں؟ اور وہ غلطی کون سی ہے جس سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی؟ چلیے ترمذی شریف کی حدیث کو پڑھتے ہیں کہ آخر ہماری دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں قبول نہیں تو آخر وہ کون سی غلطی ہے؟ چلیے حدیث کو پڑھتے ہیں۔ اچھا، اب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں فرماتے، ہمیں تو اتنا وقت ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے، اللہ پاک سے آپ دعا کر رہے ہیں، تو اللہ پاک آپ سے خوش بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول بھی فرما لیتے ہیں۔ اور لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کرتا، تو آج اس حدیث کو پڑھ کر جانیں گے کہ ہے جو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، ہم کون سی غلطی کر رہے ہیں۔ اگر آپ بھی دعا مانگتے یہ غلطی کرتے ہیں تو یاد رکھنا آپ کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ چلیے ان غلطی کو دیکھ لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری جو دعائیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔ دعا کے معنی کیا ہے؟ دعا کے معنی ہے بلانے والا، اللہ کو پکارنے والا، یہ ہے دعا کے معنی۔ حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے اور اپنی ضروریات کو پکارا کرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، سورہ مومن میں پارہ نمبر 24 آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور آگے فرمایا اجیبو دعوت داعی اذا دعانی، البقرہ آیت نمبر 186، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کر لیتا ہوں۔ تضرعا و خفیۃ، سورہ اعراف میں پارہ نمبر 8 ہے، آیت نمبر 55، لوگوں کو اپنے پروردگار کو فرمایا اے لوگو اپنے پروردگار اور خشکی لے کر پکارو، یعنی اپنے پروردگار کو دل سے پکارو، ہچکیاں لے کر رو رو کر اپنے اللہ کو، اپنے پروردگار کو پکارو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادۃ، ترمذی شریف کی حدیث، اور فرمایا الدعاء المخلہ عبادتی، ترمذی مشکوہ دعا عبادت کا مقرر وعدہ ہے، اور فرمایا الدعاء سلاح المومنین، مشترک حکم حسن حسین، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آگے پڑھیں کہ آگے کیا فرمایا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں، اور فرمایا کہ دعا تقدیر کو بھی پھیر دیتی ہے، دعا آپ کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ دعا آپ کی دعا وہ ہتھیار ایسا ہے کہ جو دعا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے، سب سے اچھی سب سے بہترین چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے دعا۔ دعا آپ کا نصیب بدل دیتی ہے، دعا آپ کی آنے والی پرابلم، آپ کی جو آنے والی تمام مشکلیں ہیں وہ آپ کو ٹال دیتی ہے، دعا ہر مصیبت کو روکنے والی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، آئیے اس غلطی کو سمجھتے ہیں کہ آپ نے وہ غلطی نہیں کرنی ہے جو غلطی ابھی تک ہم کرتے آ رہے ہیں، کہ جس کی وجہ سے ہماری ابھی تک دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ صدیاں گزر گئیں، سالوں گزر گئے، چند ہفتے گزر گئے، بھئی ہماری دعا تو قبول نہیں ہو رہی، ہم تو بڑا پریشان ہیں، مولانا صاحب کوئی تعویذ تو دے دیں۔ اس
جس طرح کا ہمارا خیال ہے نا، اس طرح کے خیال سے بچیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو چلیے سمجھتے ہیں کہ آخر ہم کیا غلطی کرتے ہیں دعا مانگنے میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دعا میں اپنے بندوں کی قبول فرماتا ہوں، جو مانگتا ہے اپنے بندے کو عطا کرتا ہوں، مگر یہ سب اسی وقت ہوگا جب کہ دعا کے آداب اور دعا کے شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی پوری پابندی کرے، ورنہ آپ کی دعا قبولیت کی امید نہیں رکھی۔ تو آخر دعا کے آداب، دعا کے شرائط، دعا کے مد نظر کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ہم اپنی دعا کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، ہاں، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو دعا کے آداب، دعا کے شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے جانیں گے۔ اس حدیث میں پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اگر چاہے کہ میری دعا اللہ تعالیٰ قبول عطا کر لے، کہ میری دعا قبول ہو، اس کے لیے مندرج ذیل شرائطی کی پابندی ضروری ہے۔ اب وہ ضروری شرائطی کیا ہیں کہ پہلی شرائط ہے ایمان کامل کے ساتھ ہی ساتھ اخلاص بھی ضروری ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کا خیال دل اور دماغ اور زبان پر ہو، غیر کا خیال بالکل بھی نہ ہو، کیونکہ بلا اخلاص کے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ پہلا دعا کی جو پہلی شرائط ہے، جو کہ حدیثوں میں آتی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، آپ کے دل میں اللہ کا خیال، آپ کے دماغ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خیال، آپ کے ہونٹوں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دعا قبولیت کی دوسری شرط میں آتا ہے کہ دوسری شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا جھوٹ بولنے کا مکر فریب نہ ہو۔ مکر فریب دینا، قمار بازی، شراب نوشی، حسد، تکبر، کینہ، کپٹ، غیبت، چغلی وغیرہ کرنے سے بچے، کیونکہ یہ سب گناہ کبیرہ ہیں، ان گناہوں سے بچیں۔ قرآن اور حدیث میں ان کی بڑی بڑی بیان کی گئی ہیں۔ اور سنیں کہ آداب دعا میں سے یہ ہے کہ دعا کے آداب کیا ہیں۔ اچھا، یہ تو ہماری ہو گئی غلطیاں کہ جو ہم غلطیاں کرتے ہیں، اور جو دعا کے آداب ہیں وہ آداب یہ ہیں کہ خوشی سے اور اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا مانگیں۔ یہ نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں لیکن ہمارا جو دماغ ہے وہ کہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے ہم نے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کر رہے ہیں کہ آپ کا دل کہیں اور ہے، کہیں کچھ اور آپ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ عطا کر دے، اے میرے اللہ، اے میرے رب، مجھے یہ عطا کر دے۔ ہوتا ہے نا، ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ دل ہی دل میں خیال ہمارا کہیں ہے، دل ہی دل میں نہ جانے ہمارے دل میں کیسے کیسے خیال آ رہے ہیں، لیکن ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہاتھ ہم نے اپنے اٹھا رکھے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے، اور اپنی زبان سے، اپنے ہونٹوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، لیکن دل ہمارا کہیں اور ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے بچیں، اور جب بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کریں، خوشی سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر ایک دعا کو قبول عطا فرمائیں گے۔ بتائیں حدیث میں کیا لکھا ہے؟ حدیث میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ ان آداب کو خود سکھاتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعوا ربکم تضرعا، سورہ الاعراف، پارہ نمبر 8، آیت نمبر 55 میں اپنے رب کو فرمایا کہ اپنے رب کو گڑ گڑا کر پکارو اور سمجھو کہ میرا رب میری بات کو سنتا اور میری ہر حرکت کو دیکھتا ہے، وہ میرے سامنے موجود ہے۔ دیکھیں نا کتنی بڑی فضیلت ہے، دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں اپنے بندوں کی دعا کو قبول فرماؤں گا۔ ہاں، لیکن دعا کے کچھ شرائط ہیں، دعا کے کچھ آداب ہیں جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ ہے،
اس اداب کو، اس شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو کیسے قبول فرماتا ہے، جو آپ کئی مہینوں سے، کئی برسوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی شرائط اور آداب کو سمجھتے ہوئے پھر دیکھیں آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، آپ کی دعائیں آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسی اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو کوئی آپ کا سوال ہے یا کسی بھی سلسلے میں یا کسی بھی مسئلے کے بارے میں، جتنے بھی پیارے بہن ہیں، جتنے بھی پیارے بھائی ہیں جاننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ دعا کے آداب، یہ دعا کے شرائط کیا آپ کو معلوم تھے؟ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو بھی دعا مانگنے کا عادی بنا دے۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز دعا کو قبول عطا فرمائے۔